اپنی ربوبیت کا اعلان کریں گے تو وہ ایک بہت ہی خوف والا، جلال والا، ہیبت والا معاملہ ہوگا. تو ساری جو کائنات ہے اس پر موت طاری ہو جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع عنایت فرمائیں گے، مجھے یہ عزت بخشیں سبحان اللہ. کہ سب سے پہلے مجھے جگایا جائے گا، میں جاگوں گا اور میں دیکھوں گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو یوں تھامے ہوئے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام یا تو بے ہوش ہوئے ہی نہ ہوں، یا بے ہوش ہوئے تھے تو شاید پہلے ہوش میں آ گئے ہوں. اور وہ بے ہوش کیوں نہ ہوئے ہوں؟ کیونکہ وہ ادھر پہلے بے ہوش ہو چکے ہیں. اوکے. تو شاید اس کی کمپنسیشن میں اللہ تعالیٰ انہیں بے ہوش نہ کرے، کیونکہ آلریڈی بے ہوش ہوئے تھے نا آلریڈی اللہ ان کی کے ساتھ تجلی ایک کو دفعہ دیکھ معاملہ ہو چکا کر، ہے. ان کا ایک معاملہ ہو چکا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی جو اللہ افضل علیہ وسلم. الانبیاء ہے، تمام انبیاء سے افضل میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ ہے. علیہ وسلم. لیکن نبی آپس میں بھائی ہیں نا، آقا نے خود فرمایا تمام انبیاء آپس میں بردرز ہیں. تو اپنے اس بھائی کی جو کہ اولو العزم رسول ہیں، اس کی یہ شان آقا نے خود بیان کی ہے امت کے ساتھ کہ ایسے متبرک نبی ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے پائے کو یوں انہوں نے تھاما ہوگا جب مجھے ہو اور میں دیکھوں گا، آبزرو کروں گا. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کیا ہے. اس بچڑے کو آپ نے جلایا ہے، توبہ کروائی ہے، اور پھر اب آپ سفر پہ نکل گئے. اور ڈونٹ فرگیٹ فرعون کی آرمی پیچھے چیز کر رہی ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ معاملہ 40 دن یا 40+ ڈیز میں ہو رہا ہے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے اگر جغرافی، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی بھی ہیں اور دنیاوی علم بھی ان کے پاس ہے، تو ان کو یہ پتہ تھا کہ ریڈ سی جو ہے، جسے آج ہم ماڈرن ڈے میں کہتے ہیں بحیرہ احمر، وہ کہاں پر موجود ہے. اور آج بھی اگر ہم ماڈرن جغرافی میں دیکھیں تو 2 اس کی برانچز بنتی ہیں ریڈ سی کی، جو سینائی پیننسولا کے اندر یعنی سینائی ڈیزرٹ کے اندر، اس کی 2 فنگرز کہہ لیں. ایک کو کہتے ہیں گلف آف سویز اور ایک کو کہتے ہیں گلف آف عقبہ. تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہ جو خلیج تھی عقبہ کی خلیج، آپ خلیج عقبہ کی طرف اپنی پوری قوم کو لے گئے، گلف آف عقبہ. تو گلف آف عقبہ ریڈ سی کی ایک فنگر ہے، سمندر ہے، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 10.6 میل کا ڈسٹنس ہے، یعنی 17 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر اپنے کاروان کو لے کے گئے، وہاں سے اگلا کنارہ 17 کلومیٹر دور ہے. اور جیسے ہی یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے آوازیں سننی شروع کی. یعنی آواز پہلے ٹریول کرتی ہے نا، ایک بڑی فوج ان کو چیز کر رہی ہے. تو عین اس لمحے جب یہ لوگ پہنچے تو کچھ ہی دیر میں انہوں نے وہ آوازیں سنی کہ فرعونی لشکر جو ہیں، ان کی سواریاں جو ہیں وہ بھی قریب پہنچنے والی ہیں. یعنی اتنے دن 40+ ڈیز فرعون ان کو ڈھونڈتا رہا. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچاتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی شو ڈاؤن کا ٹائم آ گیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی کاروان کو لے کے گئے ہیں، بٹ آگے سمندر ہے، ویری کروشل پلیس پہ. کروشل پلیس، وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. بالکل ایک طرف ڈیول ہے، آگے ڈیپ بلو سی اینڈ دا ویری لٹرل سینس. اب آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو چیلنج ہے کہ ان کی قوم ایک دفعہ پھر بدک گئی، بنی اسرائیل، حالانکہ جناب موسیٰ نے کنسسٹنٹلی معجزات دکھائے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ آپ کی وجہ سے ہم پھنس گئے. قرآن کے اندر بھی آیات موجود ہیں، اور اس کا یعنی نیریٹو یہ ہے کہ ہم پھنس گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی آرمی ہے، ہم مارے گئے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تانا زنی شروع کر دی، شکوے شکایتیں شروع کر دی کہ سر کیا کدھر پھنسا دیا ہے میں، نعوذ باللہ. ان پر بلیو کر کے تو گئے تھے، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے یہی راستہ بتایا ہے، میرا رب مجھے راستہ دے گا، میرا رب بہت بڑا ہے. اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اپنے عصا کو اس سمندر کے اندر رکھو.
جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ جو معجزاتی عصا تھا، وہ جو کلیم اللہ کی ضرب تھی، اس کو سمندر کے اندر یوں سی شور کے پر، ساحل کے پر یوں آپ نے مارا، اور جیسے ہی مارا تو سمندر جو ہے 2 لخت ہو گیا. اور قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو سمندر تھا وہ یوں جیسے پانی کی 2 چوٹیاں ہوتی ہیں، وہ چوٹیوں کی طرح پانی اوپر آ گیا اور درمیان میں لینڈ کا رستہ جو ہے ظاہر ہو گیا. انبلیویبل سا اگر آپ ویژولائز کریں تو ویژولائز کریں تو اب یعنی پانی جو ہے وہ 2 چوٹیاں سمجھیں کہ وہ یوں پانی ہے، اور درمیان میں اب وہ انہوں نے آف کورس نیچے پہلے ڈیپتھ کی طرف جائیں گے، آپ ٹریول کریں گے نیچے کی طرف اور پھر آپ جائیں گے، مطلب یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو اس راستے کے اوپر. اب وہ جا نہیں رہے. ان کا جو ہائی پریسٹ تھا، جو وہاں کا دانشور تھا بنی اسرائیل کا، اس نے کہا یہ تو کوئی جادو ہے، نعوذ باللہ. جو بوڑھے تھے ان کو ابھی بھی یقین نہیں تھا. یعنی اللہ کے نبی کلیم اللہ جگہ جگہ معجزہ دکھا چکے ہیں، لبریٹ کروا لیے، اب تو صرف جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، اور وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ ان کو لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی ایلوژن نہ ہو، ہم اندر جائیں گے تو کہیں مارے نہ جائیں. تو ایک ینگ نوجوان تھا 20 سال 22 سال کا، اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ صحابی تھا، اس نے کہا میں جو ہوں سب سے پہلے جاؤں گا. تو یہ کیونکہ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، ہمارے استاد، اور مجھے ان کی یہ بات بڑی زبردست لگتی ہے، اور یہ ہماری یوتھ کے لیے خاص طور پہ بھی. دنیا میں جہاں بھی انقلاب آئے ہیں نا، ریولوشن، انقلاب کی جو باغ ہوتی ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نوجوانوں کے اندر بہادری ہوتی ہے، نوجوانوں کے اندر دلیری ہوتی ہے. نوجوان کرپٹڈ نہیں ہوتے، نوجوان کنٹیمینیٹڈ نہیں ہوتے. وہ لوگ جو سو کالڈ تجربہ رکھتے ہیں نا، جو سو کالڈ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ایٹ ٹائمز انقلاب کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی وہی ہوتے ہیں. وہ رسک نہیں لے سکتے، وہ کہتے ہیں نہ آگے نہ بڑھنا، یہ نہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. نوجوان کے اندر وہ دلیری ہوتی ہے. تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا نوجوان صحابی وہ آگے بڑھا اور وہ اس میں سے نکل گیا، اور وہ 17 کلومیٹر اس نے ٹریول کیا. جب اس کو لوگوں نے دیکھا تو پھر لوگ جو ہیں جوک در جوک وہ آ رہے ہیں، اور جیسے یہ آگے بڑھ رہے ہیں فرعون کی آرمی قریب سے قریب تر آ رہی ہے، قریب سے قریب تر آ رہی ہے. اور بہرحال دنیاوی طور پہ ایک پریشانی کا معاملہ لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ تو یقین ہے وہاں پہ کہ اللہ نے مجھے راستہ دینا ہے اور راستہ دکھایا ہے. تو وہ اس راستے کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. اب جب فرعون نے یہ دیکھا معاملہ، اب اس کے لیے بھی یہ انبلیویبل تھا کہ سمندر شک ہو گیا ہے اور 2 چوٹیوں کی طرح جو ہے وہ سمندر کی لہریں بلند ہیں. انسٹیڈ کہ وہ ریئلائز کرتا، اب بھی ریئلائز کر لیتا کہ جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ڈیوائن انسٹرکشن کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے خدا کی ذات ہے، اور مجھے اس خدا پر ایمان لانا ہے. تو اب بھی لے آتا شاید، تو اللہ رب العزت شاید اس کو بچا لیتے. لیکن انسٹیڈ اس نے کیا کہا، اس نے اب کیونکہ خدائی کا خود دعوے دار تھا کہ دیکھو یہ رستہ تو میں نے تم لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے، اس نے اس طرح سپن دیا، اس طرح سے ڈیسیو کرنے کی کوشش، اور کہا کہ چلو ان کے پیچھے اسی رستے میں. تو اس کی فوج جو ہے وہ بھی اسی رستے میں چلی گئی. اور بائی دیٹ ٹائم جب وہ سمندر کے درمیان میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اور ان کی پوری قوم 17 کلومیٹر ٹریول کر کے دوسری جگہ پہنچ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے سٹاف کو، اپنے عصا کو اٹھا لو. انہوں نے اٹھا لیا، اور وہ غرق ہو گئے.